نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نبادہ خار ہوتا۔ دل اب تو عشق کے سمندر میں ڈالا، توکل تو علی اللہ تعالی۔ حمد و صلوات کے بعد میرے انتہائی قابل صد احترام، قابل قدر، معزز و محترم حاضرین کرام و سامعین اعظام و ناظرین کرام، ہفتہ وار مجلس دین و دانش، درس مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الافسانی الشیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جلد دوئم، مکتوب شریف نمبر 99 یعنی 1 جس میں آپ کے مرید خاص میر محمد نعمان نے کچھ سوالات پوچھے تھے، تو جن کا جواب آپ نے اس مکتوب شریف میں دیا ہے۔ اس سے ملتے جلتے مضامین دیگر کئی مکتوبات شریف میں بھی بیان ہوئے ہیں، لیکن ایک نئے انداز میں بڑی شر و بست کے ساتھ اس مکتوب شریف میں بھی طریقت کے کچھ اہم مسائل اور وظائف اور کچھ گہرے معارف جن سے ایک صوفی کا آگاہ ہونا ضروری ہے، اس پر آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں روشنی ڈالی ہے۔ دیکھیں، جب قرآن ہم پڑھتے ہیں تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی صحبت اور مجلس میں بیٹھتے ہیں، اور تلاوت قرآن کے وہی آداب ہیں جس طرح اللہ کے حضور حاضری کے، اگر کوئی سمجھے تو۔ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا ذکر خیر کرتے ہیں، سنتے ہیں، احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں، تو بالکل اسی طرح آداب ہیں جس طرح سرکار کی خدمت میں بیٹھے۔ سورۃ الحجرات کی شرح میں بھی سارے مفسرین نے لکھا۔ تو جب ہم کسی اللہ والے کی کتاب پڑھتے ہیں، اس کی تعلیمات پڑھتے ہیں، گویا کہ ہم روحانی طور پر ان کی صحبت اور مجلس اختیار کرتے ہیں، اکتساب فیض کرتے ہیں۔ اسی لیے داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میری کتاب کشف المحجوب شریف جو بے شیخ ہو اس کے لیے شیخ کا کام کرے گی، جو صاحب شیخ ہو اس کو جلد منزل تک پہنچائے گی۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہیں فرمایا وکونوا مع المحسنین، کہیں فرمایا کہ میری رحمت محسنین کے پاس ہے، قریب ہے۔ تو اس پہ بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ والے تو دنیا سے تشریف لے جا چکے، اب ان کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ذکر خیر چھیڑا جائے۔ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، ان کی تعلیمات کو سمجھا جائے، ان کے اوصاف حمیدہ بیان کیے جائیں، ان کے سیرت اور کردار کے چرچے کیے جائیں۔ انہوں نے جو
ہم پہ احسانات کیے، اظہار تشکر کے لیے ہم ان کو خراج عقیدت پیش کریں، ان کے لیے صدقہ جاریہ کے کام کریں، ان کے لیے بلندی درجات کے اللہ کے حضور دعائیں مانگیں، تو یہ گویا کہ ان کی سنگت و صحبت اختیار کرنے کے مترادف ہے۔ آیا ہی تھا خیال کی آنکھیں چھلک پڑی، آنسو کسی کی یاد کے کتنے قریب تھے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، جب ہم کسی کی کتاب پڑھتے ہیں تو ہم جو صاحب تصنیف ہے، تالیف ہے، مؤلف ہے، ہم گویا کہ روحانی طور پر، علمی طور پر، فکری طور پر اس کی سنگت و صحبت اختیار کرتے ہیں اور اکتساب فیض کرتے ہیں۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ایک دفعہ میں حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات اور کتابیں پڑھ رہا تھا، تو شکوہ اور جواب شکوہ پڑھتے پڑھتے ایک ایسی وجد کی کیفیت طاری ہو گئی کہ اس بے خودی میں یقیناً جو درد اقبال کے دل میں تھا ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، بلکہ ہر انسان کے لیے، اس درد کو انہوں نے اپنے شعروں میں سمویا ہے۔ مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب، میں نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا۔ اکبر الہ آبادی نے بھی تھوڑا سا ذرا مزاحیہ انداز میں، کسی نے کہا حضرت ہمیں کوئی اچھی سی بیٹھے بیٹھے کوئی غزل بنا کے ذرا سنائیں، تو انہوں نے فرمایا بھئی یہ درد اور سوز کی کہانیاں ہیں، یہ کوئی خوش طبعی کی بات نہیں، یہ آورد نہیں آمد ہے۔ اور انہوں نے اپنے انداز میں کہا کہ بھرتے ہیں میری آہ کو پونو گرام میں، اس قہر کو ملاحظہ للہ کیجئے۔ بھرتے ہیں میری آہ کو پونو گرام میں، کہتے ہیں آہ کیجئے اور فیس لیجئے۔ انہوں نے کہا جناب ہم آپ کو بعد میں لنگر بھی کھلائیں گے۔ تو یہ وہ جگر کے ٹکڑوں کی طرح ہے۔ ہمارے ایک بڑے اچھے فاضل دوست صاحب کتاب، بہت اچھی کتابیں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری کتابیں جو ہیں یہ میرے بال بچوں کی طرح، میں ان سے اسی طرح پیار کرتا ہوں، یہ میرے جند جان کی طرح ہیں۔ تو بہرکیف جب ہم مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے ہیں تو گویا کہ ان کی سنگت و صحبت اختیار کرتے ہیں، اور میں وہ کیفیات عرض نہیں کر سکتا۔ جب ہم ان اللہ والوں کی تعلیمات پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے رحمتوں کے دروازے کھول کر ایک قسم کی روحانی انٹریکشن ان سے کراتے۔ تو میں وہ شکوہ جواب شکوہ پڑھ رہا تھا تو وہ ایسی بے خودی کی کیفیت ہوئی کہ جس طرح حضرت اقبال جو ہے وہ تشریف لے آئے، آنسوؤں کے سیلاب پہلے ہی جاری تھے، تو جب غم زدہ کے سامنے غم خوار آ جائے، بھوکے کے سامنے لنگر دینے والا آ جائے، پیاسے کے سامنے ساقی آ جائے، تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ من تو شدم تو من شدی، تا کس نہ گوید با ازی، من دی گرم تو دی گری، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے۔ تو وہ پھر ایک روحانی انٹریکشن ہوتا ہے، جس کو صوفیاء نے عشق کی زبان میں وصل عریانی بھی کہا ہے۔ روحوں کا روحوں سے ملاپ، قلب کا قلب سے ملاپ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض ایسے خوش بخت ہوتے ہیں کہ وہ عرش سے اللہ کے کرم و محبت کی جو تابانیاں وہ چھین کے لے آتی ہیں، چھین لیتی ہیں عرش سے عشق کی تابانیاں۔ تو طلب جب ہو تو پھر وہ فیضان کے سمندر وہ رواں ہو جاتے ہیں۔
اور بلکہ وہ رواں ہونے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں، جس کو علامہ اقبال نے بھی کہا نا کہ نغمے بےتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے، طور مستر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے۔ بھئی تم میں تو کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے۔ آج بھی اللہ وہی ہے جو 1400 سال پہلے تھا، جو کروڑوں سال پہلے تھا، جو ازل سے ہے ابد کے لیے۔ آج بھی اس کے وعدے اسی طرح سٹینڈ کرتے ہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ آج بھی سب کچھ اللہ عطا کرنے کے لیے ہر وقت مائل ہے، قائل ہے۔ ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے۔ اس لیے حضرت اقبال نے کہا تھا نا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ تو ہم میں کیونکہ طلب کوئی نہیں ہے، طلب دی نہیں گئی، یا ہماری پرائرٹیز میں یہ نہیں ہے، اس بنا پر ہم پریشان رہتے ہیں۔ بھوکا بیکا کوئی نہ سب دی گٹھری لال، ایک گرا کھولنی جان دے تا ہوں دے کنگال۔ قلوب المومن عرش اللہ، یہ حدیث آج بھی اسی طرح سٹینڈ کرتی ہے کہ بندہ مومن کا قلب جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ کلی مست ملنگاں والی تے اج چانن لاجا اج دی رات۔ تو وہ سارے وعدے موجود ہیں، طور مستر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے۔ حضرت اقبال نے کہا نا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار، اب بھی آج بھی ہو جو براہیم کا امام پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پائیدہ۔ تو آپ تھوڑی سی طلب کریں، تھوڑا سا قریب ہوں، وہ ہر سب کچھ دینے کے لیے، نوازنے کے لیے ہر وقت مائل ہے۔ پچھلی راتی رحمت رابدی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والے کارن کھلا ہے دروازہ۔ ہر رات ہر وقت صدائیں آتی۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں وہ طلب عطا کر دے۔ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے اقبال، خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، او تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو، فروغ دید افلاک ہے تو، تیرے سید زبوں فرشتہ حور کے شاہین شہ لولاک ہے تو۔ لیکن کس سے یہ باتیں کرے جا کے، کون سنے اقبال تیری انجمن بدل گئی، نئے زمانے میں تم ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہو۔ تو آؤ ان اللہ والوں کی سنگت و صحبت اختیار کر۔ ہمارے مفتی نصرت اللہ مجدی صاحب سینئر ہمارے پیر بھائی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، فرماتے ہیں کہ میں مکتوب باشی پڑھتے پڑھتے سینے پہ تو مجھے آنکھ لگ گئی، اللہ جانے کس وقت سائڈ بدلی اور مکتوبہ شریف کتاب وہ چارپائی سے نیچے گر گئی، تو میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ جلوہ فروز ہیں، فرما رہے ہیں کہ مفتی صاحب ہماری کتاب سے پیار بھی ہے اور اس کو زمین پہ بھی گرایا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں میں ہڑبڑا کے ایک دم اٹھ گیا آپ کے اس انداز سے، تو فوراً دیکھا تو کتاب نیچے گری ہوئی تھی۔ اب اس پہ تشریح کی ضرورت نہیں، یہ ان کی ہڈ بیتی ہے۔ تو باہر کیف اللہ رب العالمین کے کرم کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں،
ہم بھی اس کو نہ کرنے کی جسارت نہیں کرتے۔ وہاں کسی شے کی کمی نہیں، جولی ہی میری تنگ تھی تیرے یہاں کمی نہیں، تو ہی ناداں چند کلیوں پر کنات کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ اور بندے کا ایک خاص تعلق ہے۔ اگر میں کچھ کہہ دوں تو آپ مائنڈ نہ کریں، اس میں کسی تیسرے کی گنجائش کی بھی نہیں، کسی تیسرے کی گنجائش نہیں ہے۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ اللہ رب العالمین وسیلے یقیناً ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ راہ دکھاتے ہیں، راہ دکھاتے ہیں یقیناً، لیکن ہر بندے کا اللہ سے ایک اپنا بھی تعلق ہے۔ اس نے جو خلافت و نیابت کا تاج آدم علیہ السلام کو دیا ہے، وہ سارے ابن آدم کے لیے ہے، ہر ابن آدم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا منظور نظر ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کہا، سارے اس میں شامل۔ سرکار نے فرمایا تم سب آدم کی اولاد ہو۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو مخاطب کیا ہے، ہر انسان اس میں شامل ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، انسان کو مخاطب کیا ہے، کسی خاص نسل کو، کسی خاص برادری کو، کسی خاص گروہ کو، کسی خاص قوم کو نہیں۔ وما خلقت الجن والانس، ہر انسان، الا لیعبدون، قل یا ایھا الناس، ہر انسان ہے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس۔ حضور کو بھی کہا کہ اعلان کرو، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، سارے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، للمؤمنین نہیں، للناس۔ تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، حضرت علی پاک کا یہ قول کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ خود ہی کو کر بلندے، انہوں نے خود ہی سے بھی تشبیہ علامہ اقبال نے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ وہ جو تیرا اور خدا کا ایک رشتہ ہے، اے حضرت انسان تو اس کو پہچان، تو اس کا ادراک حاصل کر۔ اسی لیے کہتے تو انسان بن جا، ولی اللہ بننا تو اگلی بات ہے، تم انسانیت کے درجے میں آ جاؤ، کوئی چھوٹا رہا تو رتبہ۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ پھر آگے حکم دیا، اذ قال ربک للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ فرشتہ لقب دینے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو، انسان مجھے انسان ہی رہنے دو۔ میں نے بات دور نکل کے غزل اس نے چھیڑی، مجھے ساز دینا، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا، تو بعض کا دل کے پھبولے جل اٹھے سینے کے داغ سے۔ تو یہ باتیں کسی وقت جب بندہ ان پہ غور کرتا ہے، ابھی درس شروع نہیں کیا، کتاب پہ ہاتھ رکھا، نظر آئی ہے، تو وہ عرفان کی باتیں خود امڑ کر آتی ہیں۔ مختلف سوالوں کے جواب میں میر محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آپ کا طریقہ مبارک اللہ کے نام سے
اور اللہ کی تعریف سے، انبیاء علیہم السلام پر درود و سلام سے، اور تمام جو اللہ کے مخلص بندے ہیں ان کے لیے دعا سے۔ اللہ تعالیٰ کا حمد ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو۔ آپ نے پوچھا تھا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سالک عروج کے وقت اپنے آپ کو انبیاء کے، اصحاب کرام کے مقامات میں پاتا ہے، جو انبیاء کے بعد بالاتفاق تمام بنی آدم سے افضل ہیں۔ اللہ نے جن کو قرآن میں بھی کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول جو ہیں ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، مرتبے عطا کیے ہیں۔ ویسے تو سارے انسان ہی اللہ کی مخلوق ہیں، آدم کی اولاد ہیں۔ یا فرمایا کہ انا جعلناکم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جو جتنا متقی ہے پھر اسی قدر اللہ کی نظر میں اس کے درجے اور مقامات ہیں۔ تو جو انبیاء کے بعد بالاتفاق تمام بنی آدم سے افضل ہیں، بلکہ بسا اوقات اپنے آپ کو انبیاء علیہ السلام کے مقامات میں پاتا ہے۔ اس معاملہ کی حقیقت کیا ہے؟ اس امر سے بعض لوگ وہم کرتے ہیں کہ وہ سالک ان مقامات والوں کے ساتھ برابر اور شریک ہے، اور اس وہم و خیال سے سالک کو تان کرتے ہیں، رد و تان کرتے ہیں، اور اس کے حق میں ملامت و شکایت کی زبان دراز کرتے ہیں۔ اس معمہ کو بخوبی حل کرنا چاہیے۔ یہ انہوں نے سوال کیا کہ صوفی جو ہے وہ طریقت کی منزلیں طے کرتے ہوئے اللہ کی رضا کی راہ پہ جب چلتا ہے تو اللہ رب العالمین آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں اس کو مختلف درجوں سے سرفراز کرتا ہے۔ ان درجات میں ایسے مقامات بھی آتے ہیں کہ وہ سیر روحانی کرتے ہوئے، سیور اربع بھی صوفیاء نے لکھی، وہ مختلف مقامات کو دیکھتے ہیں، نبیوں کے، رسولوں کے، صحابہ کے، اہل بیت اطہار کے۔ اور بعض لوگ جب یہ باتیں سنتے ہیں تو وہ اعتراض کرتے ہیں، دیکھو جی اس نے تو کیسا عجیب دعویٰ کر دیا کہ میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درجے میں پہنچ گیا ہوں۔ امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو جہانگیر کے دربار میں شکایات ہوئی تھی ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ یہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے صدیق اکبر کے مقام کی سیر کی ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں ان کے ہم پلہ ہو گیا ہوں، اور دیگر صحابہ کے بھی۔ اور یہ اتنا پھر پراپوگنڈا ہوا کہ بعض افروں نے بھی، عبداللہ محدث دہلوی جیسے بزرگوں نے بھی خط آپ کو لکھا، پھر آپ نے اس کی پوری وضاحت بھیجی، کاش آپ مجھ سے بات پوچھ لیتے اور میرے وہ مکتوبات منگوا کے پڑھ لیتے، اور پڑھنے کے بعد کوئی تبصرہ کرتے، کوئی رائے دیتے تو پھر اور بات ہوتی۔ دوسرا فرمایا کہ اہل اللہ دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ظن المومن خیر، مومن کو حسن ظن رکھنا چاہیے مومن کے ساتھ، سوء ظن نہیں۔ پھر جب وہ مکتوبات بھیجے اور ساری وضاحت لکھ کے بھیجی تو پھر انہوں نے معذرت کی، عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اسی طرح جہانگیر کے دربار میں بھی آپ نے کھل کے گفتگو کی اور سب کی زبانیں گنگ ہو گئیں، بند ہو گئیں، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ تو اس وجہ سے بھی یہ کوشچن انہوں نے ریپیٹ کیا ہے، یہ دہرایا ہے، تو آپ نے بڑی شرح و بست سے اس کا جواب دیا۔ اختصار کے ساتھ اتنا ہے کہ نبی علیہ السلام معراج کی رات اللہ کے قرب کی منزلوں میں گئے، جس کا ذکر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ ھو السمیع البصیر، تاکہ دکھائے اپنے محبوب کو نشانیاں۔ تو آپ 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو ملے، پھر
عروج کرتے ہوئے، معراج کرتے ہوئے نبیوں کے مقامات سے گزرے، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام وغیرہ ہوں، اور ساتویں عرش کے پاس، ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پھر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اللہ تعالیٰ کے حریم خلوت میں گئے، اللہ کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اب اللہ کا وہ جو مرتبہ، مقام اور حریم خلوت سارا کچھ میں اس کا مالک ہو گیا۔ اگر وزیر اعظم ہاؤس سیر کرنے جائے تو یہ دعویٰ کر بیٹھیں گے، یا کوئی کہے جی دیکھو جی اس نے دعویٰ کیا ہے میں وزیر اعظم ہاؤس گیا ہوں، یہ میرا ہے۔ کیسی ہے مکانہ بات۔ ہمارے ایک دوست جو ہوتے تھے چودھری صاحب، تو وہ ہمیں اسمبلی ہال لے گئے، انہوں نے سارا دکھایا، وہ کرسیاں دکھائیں، کرسیوں پہ بٹھایا بھی جہاں بیٹھتے ہیں بڑے بڑے صاحب حیثیت لوگ جو ہیں۔ پھر ہمیں سینٹ میں لے گئے، تو اس کا مطلب انہوں نے سیر کرے، دکھایا کہ یہ ساری چیزیں ہیں، اس طرح یہ سارا سسٹم چلتا ہے۔ تو دکھانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ عظیم فاروقی نے یہ کہہ دیا جی اسمبلی ہال بھی میرا ہے، سینٹ بھی میرا ہے، اور میں وائٹ ہاؤس میں ہو کے آیا ہوں، وائٹ ہاؤس بھی میرا ہے۔ چاہے کوئی بیچارہ وہاں کلی کرنے گیا، وہ کہے کہ میں وائٹ ہاؤس گیا تھا، کہیں جی اس نے کہا جی میں وائٹ ہاؤس کا مالک ہوں، بھائی وہ جھاڑو پھیرنے گیا تھا، وہ تو ادھر پکوڑے اور نان ٹکی دینے گیا تھا۔ تو اس پہ ایسا ہنگامہ کھڑا ہوا، پھر مجدد پاک نے جو گرفت کی ہے، ظاہر ہے وہ ہم تو نہیں کر سکتے۔ آپ نے دیکھو پھر کس طرح اس سوال کا جواب، یہ توجہ کے لائق ہے، کیونکہ طریقت کی دنیا میں ایسے معاملات آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ ادنا شخص کا اعلیٰ لوگوں کے مقامات میں پہنچنا کبھی اس طرح ہوتا ہے جس طرح فقراء و محتاج دولت مندوں کے دروازوں اور منعموں کے خاص مکانات میں جا نکلتے ہیں تاکہ ان سے اپنی حاجت طلب کریں اور ان کی دولت و نعمت سے کچھ مانگیں۔ وہ بہت ہی بیوقوف ہے جو اس طرح کے جانے کو برابری اور شرکت خیال کرے۔ یعنی اگر وزیر اعظم ہاؤس میں کوئی درخواست لے کے گیا ہے اپنی حاجت ربی کے لیے، تو کوئی کہے دیکھو جی اس نے وزیر اعظم ہونے کا دعویٰ کر دیا، یہ کتنی سمپل سی بات ہے، سطحی سی بات ہے۔ لوگ جاتے ہیں امراء کے دروازوں پہ بھی جاتے ہیں، گھروں میں بھی جاتے ہیں، وہاں جا کر وہ خیر بھی طلب کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جب سالک جو ہے وہ اللہ کی رضا کی راہ پہ چلتا ہے تو یقیناً جس سے اسے محبت، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ کا حکم ہے سچوں کے ساتھ ہو جو، تو ان کی روحیں ان سچوں کی طرف رجوع کرتی ہیں، اللہ ان کا ملاقات کراتے ہیں، شرف بخشتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی دیدار سے لوگ مشرف ہوتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کتنی احادیث ہیں جن کا بارے کو اشکال تھا، مجھے کوئی روایتوں کا بعض اصحاب نہیں لگ رہا تھا، تو براہ راست سرکار کی خدمت میں جا کے میں نے ان کی وضاحت پوچھ لی۔ تو ان سے نہیں پوچھیں تو کس سے پوچھیں جا کے؟ وہ جو چاند کے اوپر مائی چرخہ کاٹ رہی اس سے پوچھیں گے جا کے؟ علم کی بات تو علم والے سے پوچھیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات تو سرکار سے پوچھی جائے گی۔ اگر کوئی اشکال ہے اور وہ رہنمائی فرماتے ہیں باذن اللہ، وہ نہیں رہنمائی کریں گے تو کون کرے گا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کا بھی مفہوم کیا رہا؟ اور یہ بالکل ایک عام سی بات ہے طریقت کی دنیا میں، اس میں تو کوئی ایسی اچنبے کی بات ہی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہاں سے کہاں تک معراج کی رات بنفس نفیس اپنے جسم اقدس کے ساتھ سارا کچھ ملاحظہ فرمائیں، تو آپ کے غلام جو ہیں، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جب میں حریم خلوت میں منزلیں طے کرتا ہوا جا رہا تھا، جبریل امین پیچھے رہ گئی، کیسی سٹیج آئی کہ مجھے تھوڑی سی وحشت سی ہوئی، تو آواز آئی کہ قف یا محمد فإن ربک یصلی،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ٹھہر جائیں، آپ کا رب آپ پہ درود بھیج رہا ہے۔ فرماتے ہیں یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آواز تھی، اور عرش پہ میں نے حضرت بلال حبشی کے قدموں کے چلنے کی آواز سنی۔ تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی نے یہ برابری کا دعویٰ کر دیا کہ وہ خدا ہو گیا، نعوذ باللہ، یا خدا کے وہ درجے تک پہنچ گیا ہے۔ اللہ رب العالمین بھی اپنے بندوں پہ جب کرم کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے وہ پیار کرتے ہیں تو میں کیوں نہیں کرتا؟ فاذکرونی اذکرکم، میں 70 ماؤں سے بڑھ کے کرتا ہوں، وہ ایک قدم آتا ہے میں 70 قدم آتا ہوں، اور مجھے خود اتنا پیار ہو جاتا ہے کہ پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے، اس کا منہ بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے سن، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے ہر جتنے اعضاء جو ہیں۔ آخر یہ کوئی کیفیت تو ہوتی ہے نا، پھر تو اس کا یہ مطلب تو نہیں اس نے کوئی خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حاجت ربی کی جب اللہ کے در پہ نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ ایک امتی نبی کے در پہ نہیں جائے گا کہاں جائے گا؟ اپنے شیخ اور مرشد کے پاس نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا وہ؟ اور جب انصاف کی ضرورت ہو تو سپریم کورٹ میں جائے گا، ہائی کورٹ میں جائے گا، سیشن کورٹ میں جائے گا۔ تو اب وہ سپریم کورٹ میں چلا گیا، اس کا مطلب سپریم کورٹ کا وہ دعویٰ ہو گیا جی میں ابھی چیف جسٹس ہو گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی کم فہمی کی باتیں جو ہیں وہ زیب نہیں دیتی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کبھی یہ وصول تماشا کے طور پر بھی ہوتا ہے، بعض کا دکھانے کے لیے، کیا میں تمہیں دکھاؤں اپنا مقام، اپنا گھر بار، ہوتا ہے نا جب کسی سے دوستی ہو جائے، محبت ہو جائے، پیار ہو جائے، کوئی نسبت ہو جائے تو وہ پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو، جس طرح بچے جو ہیں وہ بچوں کا میں تمہیں اب ٹوائز دکھاتا ہوں۔ اب ٹوائز دکھانے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ٹوائز سارے اس نے ان پہ مل مار لیے، وہ ذرا اس کو پیار کا اظہار کر رہا ہے۔ اور میں تمہیں اپنی شادی کے کپڑے دکھاؤں، اور میں اپنی شادی کے تمہیں وہ پکچرز وغیرہ دکھاؤں یا مووی دکھاؤں۔ تو یہ ایک محبت پیار کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جب کوئی صوفی اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، فرمایا کہ انتا عبد ربک کا کنا کا ترا، ایسے عبادت کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو ایسا نہیں کر سکتا تو یہ ضرور ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تو چاہتا ہے کوئی میرے قریب ہو، اس نے تو بار بار کہا ہے، تو کوئی قریب ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں وہ قریب ہونے کا وہ خدا ہو گیا۔ سورہ علق کی جو آخری آیت ہے جس پہ سجدہ تلاوت بھی پڑ جاتا ہے، اس کا بھی یہی مطلب ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ مومن اخلاص کے جذبوں سے لبریز ہو کر اللہ کے بارگاہ میں سر سجدے میں رکھتا ہے تو اللہ کریم اپنے کمال فضل و کرم سے اس کا سر اپنی رحمت کی آغوش میں رکھ لیتے۔ تو کیا نہ رکھے؟ اور کون رکھے گا؟ اور کون پیار کرے گا؟ تو امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ فرماتے کبھی یہ وصول تماشا کے طور پر ہو تاکہ کسی واسطہ اور وسیلہ سے امیروں اور بادشاہوں کے خاص مکانوں کی سیر کریں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ تو یہ سیر کا لفظ اسی سے نکلا ہے، بعض ڈر جاتے ہیں پتہ نہیں یہ کیڑی سیر ہے۔ بھائی نبی کی غلامی میں اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب نے کہو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، انہیں کہو اگر اللہ سے محبت ہے میری اتباع کرو، جو اللہ نے مجھ پہ کرم کیے ہیں میرے وسیلے سے تم پہ بھی کرم ہوں گے۔ تمہاری توفیق بساط حیثیت کے مطابق کیوں نہیں کرم ہوگا؟ سرکار تو چاہتے ہیں عارف پہ کرم ہو۔ خاص مکانوں کا سیر کرے اور اعتبار کی نظر سے تماشا کرے، یقین آ جائے نا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ نے کہا کہ مولا کیف تحیی الموت، تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ فرمایا کہ افلا تؤمن، کیا تیرا ایمان ہے؟ ایمان تو ہے، ولکن تطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں میرے دل کو اطمینان ملے۔ تو فرمایا پھر 4 پرندے لو ان کو سداؤ، اور پھر دکھایا اللہ نے کس طرح وہ کیما کرنے کے بعد وہ زندہ ہوتے ہیں۔
تو کیا مقصد تھا؟ ایمان اور پکا ہو جائے، اعتماد اور گہرا ہو جائے۔ اور فرمایا کہ زمین کی طرف دیکھو، ساتوں زمینوں کے نیچے تک سارا کچھ اللہ نے دکھایا، آسمان کی طرف دیکھو، ساتوں آسمانوں تک، زمین پہ کھڑے ہو کے سب کچھ دکھا دیا، ملکوت السماوات والارض، ہر شے کا اللہ نے انہیں مشاہدہ کروایا، تاکہ ایمان پختہ ہو، یقین کامل ہو۔ اور اس میں بے شمار آیات ہیں، بے شمار حدیث ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، اللہ کریم ایک بندے کے لیے عرش اولا سے زمین پہ ایک بندے کے لیے، بے شک نبی ہیں، رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہیں تو انسان۔ قل انا بشر مثلکم یوحی الی، تو کیونکہ ان کی طلب اتنی تھی، عشق کا ذوق تماشا مفت میں بدنام ہے، حسن خود بےتاب ہے جلوہ دکھانے کے لیے۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت نور محمد، اللہ تو چاہتا ہے کوئی میری معرفت حاصل کرے، کوئی مجھے پہچانے، میرے قریب ہو۔ تو جب کوئی قریب ہوگا تو وہ بھاگے گا، وہ اور قریب ہوگا۔ ثم دنات، حضور قریب ہوئے، فاتح دلہ، پھر اللہ بھی قریب ہوا۔ تو درخت میں دیکھا کہ آگ ہے، لین گئے، آگے تگو مل گیا رب، آواز ہے کہ انی اللہ، میں اللہ ہوں۔ تو اگر کوئی شعیب مجسر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، وہ موسیٰ تو پہلے بھی تھے، لیکن یہ درجہ تب ملا جب تقریباً 12 سال حضرت شعیب علیہ السلام کی صحبت اور مجلس میں رہے۔ تو پھر جب گئے تو پھر درخت سے بھی آوازیں آئیں، پھر طور پہ ہم کلامی کا شرف ملا۔ تو امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ اور زیادہ یقین پختہ ہوتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اور اس سیر و تماشا سے شرکت کا خیال کس طرح پیدا ہو سکتا ہے، اور خادموں کا اپنے مخدوموں کے خاص مکانوں میں اس غرض کے لیے جانا کہ حق خدمت بجا لائیں۔ ہر ایک ادنا سے ادنا اعلیٰ کو معلوم ہے کہ وہ بیوقوف ہی ہوگا جو اس وصول سے برابری اور شرکت کا وہم کرے گا۔ فراش و مگس ران و شمشیر بردار ہر وقت بادشاہوں کے ہمراہ رہتے ہیں، باڈی گارڈ جو ہوتے ہیں، اور ان کے خاص مکانوں میں بھی حاضر ہوتے ہیں۔ وہ خبتی اور دیوانہ ہے جو اس سے شرکت و مساوات کا وہم کرے۔ بلائے درد مندہ از درد و دیوار میں آید، در و دیوار سے آتی ہے بلا ہے درد مندوں کی۔ تو آپ فرماتے ہیں جو باڈی گارڈ ہر وقت بادشاہ کے ساتھ رہتا ہے خدمت کے لیے، تو کوئی یہ کہے گا کہ یہ بھی بادشاہ بن گیا، یا جو ان کو خان سامہ ہے جو اس کو کھانا پلا کے بادشاہ کے آگے رکھتا ہے، پانی دیتا ہے، اس کو ٹاول پیش کرتا ہے، تو وہ ایسی بات کہے جی میں یہ کام کر رہا، تو اس کا مطلب وہ یہ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی وہ بادشاہ بن گیا ہوں، بھئی وہ خادم ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ بالکل عقل اور شعور سے پیدل ہے جو اتنی سی سادہ بات کو سمجھنے سے قاصر ہے، اور چاہے جائے کہ وہ طریقت کی گہری منزلوں کے بارے میں آگاہ ہو سکے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ لوگ بیچارے سالک کی ملامت کے لیے بہانہ طلب کرتے ہیں، یہ تو اہم ہے بس کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈنا کسی کے اوپر اعتراض کرنے کے لیے، جہالت کی وجہ سے، بیوقوفی کی وجہ سے، اتنی جو کامن پریکٹس ہے اس کے وہ بہانہ بنا لیے، اور اس کی تان و تشنیع کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ تلاش کرتے ہیں، یار اس کو کوئی لبو دے چھو۔ جس طرح بعض کا تو اللہ معاف کرے کوئی میڈیا والے کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو ہر شے میں پھر عیب بناتے ہیں، ہر شے میں دیکھو جی کھنگا کیسے، کھنگ ایسنا کیتی ہے، دیکھو جی یہ، اور دیکھو جی وہ، ہر بات پہ پھر اعتراض، ہر شے پہ اعتراض، کوئی صحیح ہے غلط ہے، جس طرح مرضی ہو، وہ اپنا ساڑ پھونکنے کے لیے اور اپنے وہ مال ہڑپ یا ہضم کرنے کے لیے جو پیچھے لگے ہوتے ہیں۔ حق تعالیٰ ان کو انصاف دے۔ دیکھو آپ کا انداز پھر بھی کس قدر مشفقانہ ہے۔
ان کو چاہیے تھا کہ اس بیچارہ کے حق میں کوئی ایسی وجہ ڈھونڈتے جس سے شر و ملامت اس سے دور ہوتی، بھائی کوئی ایسی شے ڈھونڈیں کہ اس کو کوئی صلاح اور بہتری کا موقع ملتا، اور مسلمان کی عزت محفوظ رہتی۔ تان کرنے والوں کا حال دو عمر سے خالی نہیں ہے۔ اب آپ نے کیونکہ چھیڑ دیا ان کو، آپ کا وہ ایک دکھتی راگ تھی، ایک ایشو تھا جس بنا پہ ایسا ایک طوفان بدتمیزی برپا ہوا پورے ہندوستان میں۔ اور مزے کی بات یہ کہ آج بھی کئی جہالا میں نے دیکھے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم پہ بھی ان پہ بھی، وہ آج بھی ان مکتوبات کو لے کے ابھی تک جو ہے اس طرح کی واہیات اور نامعقول قسم کی وہ تعویلیں کرتے پھرتے کہ دیکھو جو مجدد صاحب نے فلاں مکتوب میں ایسی بات لکھی، اتنی وضاحت کھول کھول کے کر رہے ہیں، دلائل دے رہے ہیں، لیکن ابھی تک کیوں کہ انہیں تکلیف یہ ہے کہ مجدد صاحب کو اللہ نے اتنی عزت کیوں دی۔ 1000 سال کا اگر مجدد ہی بنانا تھا تو مجھے بناتے، یا میرے ابا جی کو بناتے، میرے پھپھڑ کو بناتے، میرے دادے کو بناتے۔ جیسا یہودیوں نے کہا کہ نبی بنانا ہی تھا اللہ نے، تو ہم جو مدتوں سے روزے رکھ رہے ہیں اور پوتر ہیں اور نبیوں کی اولاد ہیں، ہمارے جسم میں نبیوں کا خون ہے، نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم اللہ کے پتر بھی ہیں، اللہ کے لاڈلے بھی ہیں، تو یہ کہاں؟ اور وہ بڑے گندے لفظ بولتے تھے، اللہ معاف فرمائے، بنی اسماعیل کے لیے وہ گالی کا لفظ بولتے تھے، جس طرح ہمارے بعد غصے میں کہا فلاں کیا ہے، مسلی ہے، کیچڑ پاتی ہے، فلاں ڈمکا، کہتے تھے ان میں کس طرح یہ نبی آ سکتا؟ لاڈلے ہم ہیں اللہ، ہزاروں نبی ہمارے خاندان میں آئے ہیں، تو یہ کہاں سے آ گئے؟ اللہ پھر ان کو کٹتا اچھی طرح، جن کو یہ ناس ہوتا ہے، تکبر کی مرض ہوتا ہے، اللہ پھر ان کو خوب رگڑتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ابو جہل کو بھی یہی تکبر تھا، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ تو جب اس کا گھاٹا ہوتا نا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک پاؤں اس کی گردن پہ رکھا، جس طرح بکرے کو چیرنا ہوتا ہے نا، اور پھر تلوار نکالی، تو اس نے اس وقت بھی کہا کہ ڈریے اور ٹگے ٹگے پہ بکریاں چرانے والے، تیری یہ اوقات نہیں کہ تو اتنے بڑے سردار کی گردن پہ پاؤں اس طرح رکھے جوتے سمیت، لیکن میں کہوں کہ گر گیا ہوا ہوں، گھرا ہوا ہوں، اور دیکھ اگر میری گردن کاٹنی ہے نیچے سے کر کے کاٹنا، پتہ چلے جب نیزے پہ رکھو کسی سردار کا سیر ہے، تم کمین کی کیا اوقات اور حیثیت ہے۔ اس وقت اس نے یہ تانا دیا، یہ بات کہی۔ اللہ کریم کو تکبر ناپسند ہے۔ یہودیوں نے کیا، رگڑ دیا، عربوں نے کیا، رگڑ دیا ان کو، اور اسی طرح بغداد کے جو کرتے تھے، جن کو وہ کمین سمجھتے تھے، انہی منگولوں نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کے کھوپڑیوں کے مال بنا کے اس کے اوپر بیٹھتے تھے وہ۔ تو تکبر سے بچنا چاہیے۔ دنیا میں جس نے بھی تکبر کیا ہے، اللہ نے اس کے سر کو اس کے گردن پہ نہیں رہنے دیا، اتار دیا۔ اور حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے کہ الکبر ردائی، جو میری چادر ہے، جس نے تکبر کیا اس نے میری چادر اتارنے کی کوشش کی، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ میرا تہ بند ہے، جس نے تکبر کیا اس نے مجھے ننگا کرنے کی کوشش کیا، میری دھوتی اتارنے کی کوشش کی، میں اس کی کمر توڑ دوں۔ تو یہ کتنا بڑا جرم اور گناہ ہے، تکبر کرنا کسی سبب سے بھی ہو، تکبر اللہ کو ناپسند ہے۔ یہ صرف اللہ کی شان ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ہم تو عاجز مخلوق ہیں، کوئی کسی درجے میں، کوئی کسی درجے میں ہے۔ تو یہ معاذ آپ فرماتے ہیں تکبر کی انہیں بیماری پڑی، تو انہوں نے ایسی وجوہات ڈھونڈی، ایسی وجہ ڈھونڈتے، اور مسلمان کی عزت میں تان کرنے والوں کا حال دو عمر سے خالی نہیں۔ دو وجہ ہو سکتی ہیں کیوں وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اگر ان کا یہ اعتقاد ہے کہ اس حال والا شخص ان مقامات عالیہ والے لوگوں کے ساتھ شرک تو مساوات کا معتقد ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ میں خدا بن گیا ہوں، میں اس درجے میں چلا گیا ہوں، اب میں بھی نبی علیہ السلام بن گیا ہوں، نعوذ باللہ، اور میں نے فلاں
صحابی کا مقام کو دیکھ لیا، میں بھی اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں، میں وائٹ ہاؤس ہو آیا ہوں، لہذا وائٹ ہاؤس میرا ہے۔ تو واقعی اس کو کافر و زندیق خیال کریں، اس نے یہ دعویٰ کر دیا بھئی وہ تو ہاں نان ٹکی دینے گیا تھا وائٹ ہاؤس میں، تو تم نے کہا جی نہیں، اس کا عقیدہ جی وائٹ ہاؤس میرا، اور مسلمانوں کے گروہ سے خارج تصور کریں، کیونکہ نبوت میں شریک ہونا اور انبیاء کے ساتھ برابری کرنا کفر ہے، وہ ایسا کوئی موقف ہی نہیں۔ ایسے ہی شیخین کی افضلیت کا حال ہے، یعنی یہ جن کو یہ موت پڑتی ہے، بیماری پڑی ہے کہ وہ شیخین کریمین جو ہیں ان کی افضلیت کے حوالے سے انہیں مروڑ اٹھتے رہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے تھا، وہ ہونا چاہیے، ایسے کیوں ہو گیا، ویسے کیوں ہو گیا، بات یہ بھی ان کو یہ علت ہے اس بات کی کہ کوئی نہ کوئی ڈھونڈو بات جو صحابہ اور تابعین کی جماعت سے ثابت ہو چکی ہے۔ چنانچہ اس کو بہت سے ائمہ بزرگواران نے، جن میں ایک حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، نقل کیا ہے، بلکہ تمام صحابہ کرام کو باقی تمام امت پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ بھی سب کا عقیدہ کہ ساری روئے زمین کے جتنے مرضی نیک صالحین ہو، وہ حضور علیہ السلام کے صحابی کے درجے کو نہیں پہنچتے، کیونکہ حضرت خیر البشر علیہ السلام کی صحبت کی فضیلت کے برابر کوئی فضیلت نہیں، اور ان کا وہ رتبہ مقام ان کی عبادتوں کی وجہ سے نہیں ہے، سرکار کی صحبت کی وجہ سے۔ وہ تھوڑا سا فعل جو اسلام کے ضعف اور مسلمانوں کی کمی کے وقت دین متین کی تائید اور حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے صادر ہوا ہے، دوسرے لوگ عمر بھر ریاضتوں اور مجاہدوں سے طاعتیں بجا لائیں تو بھی اس فعل یسیر کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اسی واسطے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی کوہ احد یعنی احد پہاڑ جتنا سونا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے تو میرے اصحاب کی ایک آدھ جوں کے خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہوتا۔ تمہارا احد پہاڑ کتنا بڑا پہاڑ ہے، جنہوں نے دیکھا ہے وہ اندازہ کر، وہ سونے کا ہے، اور اس کے مقابلے میں صحابی جو ہے ایک جو کا دانہ دے رہا ہے۔ آدھا جو ہے وہ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اسی واسطے افضل ہے کہ ایمان میں تمام سابقین میں سے اسبق اور بڑے ہوئے ہیں، اور خدمات لائقہ میں اپنے مال و جان کو بکثرت خرچ کیا۔ اسی واسطے آپ کی شان میں نازل ہوا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم سپرلیٹو ڈگری اعظم درجات من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ نہیں برابر تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح سے پہلے یعنی فتح مکہ سے پہلے اول خرچ کیا اور لڑائی کی، یہ لوگ زیادہ درجہ والے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور لڑائی کی، اور اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ دیا ہے، جنت سب کے لیے، لیکن مرتبہ وہ ان خوش بختوں کا زیادہ سابقون الاولون۔ بعض لوگ دوسروں کے بکثرت مناقب و فضائل پر نظر کر کے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت میں توقف کرتے ہیں، اور نہیں جانتے کہ اگر افضلیت کا سبب مناقب و فضائل کا بکثرت ہونا ہوتا تو امت کے بعض لوگ جو بہت سے فضائل رکھتے ہیں اپنے نبی سے بھی افضل ہو جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا، انہوں نے کئی کیے ہوئے، سرکار نے اتنے سال نمازیں پڑھی، انہوں نے کئی سال پڑھی ہیں، سرکار نے اتنے سال روزے رکھے، انہوں نے کئی روزے رکھے، اور بھی کئی عبادتیں جو ہیں، کیونکہ وہ اگر یہ فضائل کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے، تو وہ نبی سے بھی افضل ہو جاتے، جن میں یہ فضائل نہیں۔ پس معلوم ہوا کہ افضلیت کا باعث ان فضائل اور مناقب کے سوا کچھ اور امر ہے۔ یہ معیار جو ہم نے بنائے اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم و آپ کے صحابہ اعلیٰ عرفہ نہیں ہیں، اور وہ امر اس فقیر کے خیال میں دین کی سب سے بڑھ کر زیادہ تائید کرنی اور دین رب العالمین کے احکام کی مدد میں سب سے زیادہ مال و جان کا خرچ کرنا، چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت سے اسبق ہیں، حضور اسبق کے بھی امام ہیں، اس لیے سب سے افضل ہے۔ اسی طرح جو شخص ان امور میں اسبق ہے وہ تمام مسبوقوں سے افضل ہے۔
فاستبقوا الخیرات، اللہ نے خود کہا تم سبقت لے جاؤ خیرات میں، نیکیوں۔ سابق یعنی جو پہلا شخص ہے گویا امر دین میں لاحقوں یعنی پچھلوں کا استاد و معلم ہے، جو بعد میں آنے والے ہیں الدال علی الخیر کا فاعل ہی، استاد نے آپ کو علم دیا تو استاد کا ایک رتبہ مقام ہے، آپ نے ان سے علم لیا، جتنا آپ کریں گے تو استاد کے اعمال میں بھی آپ کی نیکی شامل ہوتی جائے گی، کیونکہ اس نے راستہ دکھایا، آپ کو نماز کا طریقہ بتایا، آپ کو قرآن پڑھنا سکھایا، آپ کو حلال حرام کی تمیز دی، آپ کو نیکی کے راہ پہ لگایا اس نے، تو وہ سابق ہیں۔ لاحقین یعنی بعد والے، سابقین کے انوار سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، انہوں نے جو روشنی دی ہے اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ دیکھو نا، جنہوں نے محنت کی، پینسلین بنائی، جنہوں نے محنت کی، دوائیاں بنائی، جنہوں نے محنت کی، کمپیوٹر بنایا، جنہوں نے محنت کی بہت ساری، تو ہم اس سے فائدہ لے رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ان کی برکات سے فیض پاتے ہیں۔ تو اسی طرح علم ہے، تقویٰ ہے، ہدایت ہے۔ اس امر میں چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس دولت اعلیٰ کے مالک حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں جو دین کی تائید اور حضرت سید المرسلین کے مدد اور فساد کے رفع کرنے کے لیے لڑائی جھگڑے کرنے اور مال و جان کے خرچ کرنے اور اپنی عزت و جاں کی پرواہ نہ کرنے میں تمام سابقین میں سے اسبق اور بڑے ہوئے ہیں، اس لیے دوسروں سے افضلیت انہی پر مسلم ہو گئی۔ اور چونکہ حضرت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی عزت و غلبہ کے لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کی ہے، اللہ سے مدد طلب کی، اور حق تعالیٰ نے عالم سبا میں اپنے حبیب کی مدد کے لیے انہی کو کافی سمجھا ہے اور فرمایا ہے کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی تجھے اللہ تعالیٰ اور تابع دار مومن کافی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس آیت کا سبب نزول حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا اسلام ہے، کہ حضور نے یہی دعا مانگی تھی، اللہم اعز الاسلام والسلام عمر ابن الخطاب، اسی لیے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت مقرر ہے۔ اسی واسطے ان دو بزرگواروں کی افضلیت پر صحابہ و تابعین کا اجماع مقرر ہو چکا ہے، جیسا کہ گزر چکا۔ حضرت امیر علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر اس امت میں سب سے افضل ہیں، جو کوئی مجھے ان پر فضیلت دے گا وہ مفتری ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ فراڈیہ ہے، وہ جو ہے وہ جھوٹ بکنے والا ہے، اور اس کو اتنے ہی تازیانے لگاؤں گا جتنے مفتری کو لگاتے ہیں، میں خود اپنے ہاتھ سے 80 کوڑے ماروں گا اس شیطان کو جو وہ کہے کہ علی پاک جو ہے ان دو کے، جب میں کہہ رہا ہوں، تعلیم دے رہا ہوں، ساری وضاحت کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اس بحث کی تحقیق فقیر کی کتابوں اور رسالوں میں بارہا مفصل درج ہو چکی ہے، آپ کے کئی مکتوبات شریف اس موضوع پہ پہلے بھی ہیں، اور آپ نے رسالہ رد روافظ جو ہے اس کے اندر بھی بڑی تفصیل سے، اثبات النبوت کے اندر بھی آپ نے یہ ساری باتیں مختلف انداز سے بیان کی۔ اس مقام میں اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں کہ میں مزید اس موضوع پہ اور لکھوں، تو ان کو جو بعض کو مروڑ اٹھتے ہیں، کسی فقیر درویش کو اللہ تعالیٰ جب قرب کی منزلیں دیتا ہے، اب وہ وہاں نہیں پہنچ پاتے، لہذا وہ پھر بکواس کرتے ہیں، وہ ان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور طعن و تشنیع کے تیر برساتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں وہ شخص بہت ہی بیوقوف ہے جو اپنے آپ کو حضرت خیر البشر کے اصحاب کے برابر سمجھے، اور وہ شخص اخبار و آثار سے جاہل ہے جو اپنے آپ کو سابقین میں سے تصور کرے، یعنی اس کو حدیث قرآن کسی شے کا علم ہی نہیں، وہ جاہل مطلق ہے جو کسی سبب سے یہ کہے کہ میں بھی ان سابقین کے درجے اور مقام کو پہنچ گیا ہوں، یا بعد والا کوئی پہنچ گیا۔ لیکن حضرت علی پاک کا رتبہ اور مقام سامنے رکھا جائے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو کوئی نسبت ہی نہیں، سارے سمندروں کے سامنے ایک قطرے والا حساب ہے، اس اعتبار سے جو ان کا رتبہ اور مقام ہے، جو ان کی حیثیت اور سٹیٹس ہے، سابقین میں بھی ہے، اولین میں بھی ہے، ہر طرح کا، اور بعد میں ہے، فتح مکہ کے بعد کی ساری باتیں ہیں۔ تو لہٰذا یہ اللہ کریم نے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار یہ ساری تفصیل دی۔
لیکن اتنا جاننا ضروری ہے کہ یہ سبقت کی دولت جو افضلیت کا باعث ہے، یہ کرنے اولی کے ساتھ مخصوص ہے، جو حضرت خیر البشر کی شرف صحبت سے مشرف ہوئے، دوسرے کرنوں میں یہ امر مفقود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جتنی بحث کی گئی کہ اللہ نے جو سرکار کو سب سے زیادہ رتبہ عطا کیا، امام الانبیاء امام المرسلین، اور آپ کی جو سنگت اور صحبت میں رہے، پھر ان کو اللہ نے جو رتبے دیے، مقامات دیے۔ دیکھیں نا، جو صحاب غزوہ بدر میں شامل ہوئے تھے، تو جب تک کوئی بدری صحابی زندہ رہا، سارے مجلس میں اس کے لیے جگہ چھوڑ کے اس کو سرکار کے بالکل قریب لا کے بٹھاتے تھے، اور اس کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، کہ ان کو احترام سلام کرتے تھے کہ جنہوں نے اپنا تن من دن سر پہ کفن باندھ کر سرکار کے ہم رکاب ہوئے، جس کی شان میں پوری سورہ انفال اللہ نے نازل کی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کتنی ان کی شانیں بیان کی۔ تو اب کوئی یہ کہے کہ میں اصحاب بدر کے درجے کو پہنچ گیا ہوں، تو یہ نہ سمجھیے، میں خلفائے راشدین کے درجے کو پہنچ گیا ہوں، یہ بہت بڑی جسارت ہے، یا میں امام الانبیاء کے درجے میں پہنچ گیا ہوں، نعوذ باللہ۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ جو سٹیٹس جس پہ قرآن شاہد ہے، یہ اس حضور نے فرمایا تھا کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہتر دور میرا دور، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلون۔ تو جو یہ قرنی یعنی آپ کا دور اور صحابہ کا دور جو ہے، یہ سب سے خیر کا دور جو ہے، سب سے افضل دور ہے، اعلیٰ عرفہ دور ہے۔ تو یہ رتبے اور مقامات وہاں تک ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ کہا جائے کہ جو تابعی ہے، اس کے رتبے اور مقام پر کوئی تبع تابعی نہیں جا سکتا، کوئی بعد میں نہیں پہنچ سکتا، اولیاء کرام بزرگان دین۔ آپ فرماتے ہیں ایسا کوئی عقیدہ موجود نہیں ہے۔ یہ افضلیت السابقون الاولون کی ان صحابہ کرام اور ان اہل اللہ کے ساتھ موجود ہے جنہیں نبی علیہ السلام کی سنگت و صحبت نصیب ہوئی۔ یہ سبقت کی دولت جو افضلیت کا باعث ہے، یعنی افضلیت کا باعث جس کو کہا جائے، یہ کرنے اول ہی کے ساتھ مخصوص ہے، جو حضرت خیر البشر کی یعنی بعد میں آنے والے دوسرے کرنوں کے سابقین سے افضل ہوں۔ یہ ممکن ہے؟ دیکھو نا، جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کا غوث اعظم کا ایک رتبہ ہے، تو یہ کہا جائے کہ آپ کا جو ولایت و رتبہ اور مقام ہے، تو وہ صرف آپ کے ساتھ ہے یا آپ کے اس دور کے ساتھ ہے، ان سے پہلے جتنے ہو گئے ہیں وہ کسی بھی درجے میں وہ سارے افضل و اعلیٰ و عرفہ ہیں؟ نہیں۔ بہت سارے سرکار کے صحابہ کے بعد جو تابعین ہوئے، تبع تابعین ہوئے، پھر اس کے بعد کئی محدثین مفسرین ہوئے، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ بلند سے بلند رتبہ عطا فرما دے۔ بے شک وہ بعد میں آیا ہے، حضرت امام مہدی بھی تو بعد میں ہی آئیں گے۔ تو آپ کوئی اس کو بنیاد بنا لے کہ امام مہدی کو کے بعد میں آئے ہیں، میرے والد صاحب بھی اللہ کے ولی تو پہلے آئے، لہٰذا ان کا رتبہ زیادہ ہے، میرے چچا بھی پہلے تھے، وہ بھی ایک مفتی تھے، ان کا بھی رتبہ زیادہ، میرا پھپھڑ جو ہے وہ بھی، میرا ماسڑ بھی، میرا فلاں بھی، میرے پیر صاحب بھی، کیوں کہ وہ پہلے ہیں۔ تو آپ فرماتے کہ یہ اصول جو ہے صرف سرکار کے خیر القرون قرنی تک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اللہ رب العالمین بڑے بڑے رتبے دیتے رہیں گے۔ سرکار نے فرمایا کہ اچھے دور لوٹ کے آتے رہیں گے، لہذا مایوس ہونے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، باقی اللہ کے کرم کے سارے دروازے کھلے ہیں۔ اب نبی کوئی نہیں آ سکتا، ولی آ سکتے ہیں، محدث آ سکتے ہیں، مفسر آ سکتے ہیں، متقی آ سکتے ہیں، خاشعین آ سکتے ہیں، محسنین آ سکتے ہیں، شہداء آ سکتے ہیں، صدیقین آ سکتے ہیں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔
کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعض کرنوں کے لاحق دوسرے کرنوں کے سابقین سے افضل ہوں، بلکہ ایک کرن میں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی دور میں اللہ بعض اولیاء کو بعض پہ فضیلت دیتے ہیں، جس طرح نبیوں میں فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعض علی بعض، یہ رسول ہیں، بعض رسولوں کو بعض پہ اللہ نے فضیلت دی ہے۔ تو اولیاء کرام کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پہ اور رسول پہ۔ پہلے ایمان والا کہا، پھر کہا ایمان لاؤ، مطلب ہے کہ ابھی ایمان صرف تم نے زبان سے اقرار کیا ہے، تمہارے دلوں میں نہیں اس نے جگہ بنائی، تمہارے رگوں پہ ابھی شامل نہیں ہوا، تمہارے کردار اور وجود اور قلب اور روح کا حصہ نہیں بنا۔ بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب انہیں کہہ دو عالم سورۃ الحجرات میں کہ تم اپنے یہ اسلام کے میرے اوپر احسان نہ جتلاؤ کہ ہم نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے ہیں، بلکہ اللہ نے تم پہ احسان کیا ہے۔ اور انہیں یہ بھی کہو کہ ابھی اسلام تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ابھی صرف تم نے اپنی گردن جھکائی ہے، تسلیم کیا ہے۔ تو درجات جو ہیں وہ ایک دور میں دیکھو نا، ایک عام مفتی ہے، ایک مفتی اعظم ہے، ایک عام ڈاکٹر ہے، ایک وہ ڈاکٹر ہے جس نے کتنے بکس لکھی ہیں، کتنا ریسرچ کی ہے، کتنے اس کے ریسرچ پیپرز چھپے ہوئے ہیں، اور اس کا کئی سالہ تجربہ بھی ہے۔ تو ایک آج جمعہ 8 دن ڈاکٹریٹ اس نے کی ہے، تو فرق تو ہے نا۔ تو اس وجہ سے آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کرن کا لاحق اس کرن کے سابق سے افضل ہو۔ حق تعالیٰ تان لگانے والوں کو بنائی عطا کرے، یہ جو تانے دیتے ہیں ان کو اللہ آنکھیں کی روشنی دے تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ صرف وہم و گمان سے کسی مومن و مسلم کو تان و ملامت کرنا، محض تصور کا اجروی سے اس کی تکفیر و تدلیر کا حکم کرنا کیسا برا ہے، کتنا برا کام ہے۔ میں اپنے وہم سے، اپنی جہالت سے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اگر وہ شخص جس کو تکفیر و تدلیل کی گئی ہے کہ یہ تدلیل کا مطلب یہ گمراہ ہے، اور اس کو بعض عام لفظ سمجھتے ہیں، تکفیر و تدلیل کے قابل نہ ہوا، اگر وہ ایسا نہیں ہے، نہ وہ کافر ہوا ہے اور نہ وہ گمراہ ہوا ہے، تو پھر کیا علاج کریں گے جب کہ وہ کفر و ضلال کہنے والے کی طرف راجع ہوگا۔ سرکار نے فرمایا جب کسی کو کوئی کافر کہتا ہے ان میں سے ایک ضرور ہو جاتا ہے، اگر وہ نہیں ہے جس کے بارے میں کہا تو کہنے والا کافر ہو گیا۔ اگر اس نے دال اور مدل کہا ہے تو وہ اگر نہیں ہے اللہ کی نظر میں، وہ مخلصین میں ہے، محسنین میں ہے، تو کہنے والا دال اور مدل ہو گیا، گمراہ بھی ہے اور گمراہی کا مرکز بھی ہے، اور جو اس کی تائید کرے وہ بھی گمراہ ہے، وہ خود جو ہے اس درجے میں چلا جائے گا۔ تو یہ کتنی بڑی جسارت اور حماقت ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اور تہمت زدہ کی طرف سے ہٹ کر تہمت لگانے والے پر جا پڑے گا۔ اگر کوئی کسی پہ تہمت لگائے کہ اس نے یہ کام کیا اور وہ ثابت نہ کر سکے، ایسا نہ ہوا ہو، تو پھر کھائے کوڑے اور ساری عمر کے لیے گواہی بھی قبول نہ ہو اور ذلیل و رسوا ہو، تو پھر تہمت لگانے والا جو ہے پھر اس کی جو ہے وہ چھترول ہوگی۔ جیسا کہ حدیث نبی آ چکا ہے ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یا اللہ تو ہمارے گناہوں اور کام میں ہماری زیادتیوں کو بخش اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھ اور کافروں پر ہمیں مدد دے۔ اب ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں اور شق ثانی کو بیان کرتے ہیں، یعنی دو وجہ سے۔ ایک وجہ آپ نے فرمائی اگر اس نے کافر سمجھ کے کہا ہے اور وہ ایسا نہیں ہے تو وہ خود ہاتھ دھو بیٹھا ہے ایمان کی دولت سے۔ اور شیخ ثانی کا بیان کہتے ہیں اگر اس حال والے کے حق میں تان لگانے والوں کا یہ اعتقاد اور اعتماد نہ ہو اور اس کا معاملہ کفر تک نہ پہنچائے، یہ نہ کہے کہ یہ کافر ہو گیا، تو پھر بھی دو حال سے خالی نہیں۔ یعنی اگر اس کے واقعہ کو کذب و بہتان پر عمل کرتے ہیں کہ اس نے جھوٹ بولا ہے اور اس نے بہتان لگایا ہے، تو یہ بھی ایک مسلمان کی نسبت بدزنی ہے جو شرع میں منع ہے۔ اور اگر اس کو کاذب بھی نہیں
جانتے کہ جھوٹا نہیں ہے اور اس کو شرکت و مساوات کا موتقد بھی نہیں سمجھتے، تو پھر تان و ملامت کی وجہ کیا ہے؟ پھر وہ کیوں انہیں مروڑ اٹھ رہے ہیں؟ اور کیا بیماری ہے؟ پھر اس کی تشنیع و عیب جوئی حرام ہے۔ واقعہ صادقہ کو نیک وجہ پر معمول کرنا چاہیے۔ کسی کو اگر اللہ نے کوئی ایسا مرتبہ دکھایا، کوئی مقام دکھایا ہے، یا اللہ نے اس پہ کرم کر کے اس کو اپنے قرب کی منزلیں عطا کی ہیں، تو اس کو نیک وجہ پہ معمول کرنا چاہیے، برا گمان نہیں رکھنا چاہیے۔ نہ یہ کہ صاحب واقعہ کی قباحت و برائی بیان کی جائے کہ بندہ اس کی کردار کشی میں لگ جائے، دیکھو حضور کی اس کو تو کیسے زیارت ہو سکتی ہے، مجھے نہیں ہوئی، میرے فلاں کو نہیں، فلاں اس کو بھلا کیسے ہو سکتی؟ بھائی وہ زیارت کرانے والے سے پوچھو یا کرنے والے کو، انہوں نے کرم کیا۔ اگر اللہ نے کسی کو بیٹا دے دی، یہ کار پتر کیوں ہو سکتا؟ ساڈے کار نہیں ہویا، ساڈے فلاں رشتے دار یہ منڈا ہوئی جاندہ ہے، یہ کیوں؟ اینے منڈے تو میرا ہونے چاہیے۔ وہ بھوتنی کے کرم اللہ کر رہا ہے، فضل اللہ کر رہا ہے، رحمت وہ دے رہا ہے، تو اس کے فضل پہ تجھے مروڑ اٹھ رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جس پہ میں فضل کروں تم اس کے ساتھ مسابقت نہ کرو، اور اس کے اوپر جو ہے وہ حسد نہ کرو۔ تو حسد اس سے نہیں کر رہا، میری عطا پہ کر رہا، میں جس کو جتنا چاہوں تو یختص برحمتی من یشاء۔ تم ہمیں لگتے ہو تمہاری کیا اوقات ہے تو میں جس کو جتنا چاہوں دوں۔ جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا، سونے والے کو کہا جا ساری خدائی تیری۔ اللہ کی تقسیم ہے۔ تو یہ اصل میں جو حاسدی ہوتا ہے، جو شر پسند ہوتا ہے، جو تکبری ہوتا ہے، وہ اپنے اس حسد کی آگ میں سڑ رہا ہوتا ہے، تو وہ اس بندے سے نہیں، اللہ کی عطا سے وہ جنگ مول لے رہا ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں جی، یہ دیکھو جی، یہ کیوں ایم اے کر گیا، یہ پتر کیوں ڈاکٹر بن گیا، میرا پتر ہونا چاہیے تھا۔ تو بھائی تو بھی اپنے بیٹے پہ اتنی محنت کر، اس کے لیے جان مار، ان کو اتنی اچھی بہو کیسے مل گئی؟ تو یہ اللہ کی عطا پہ یہ حسد، سرکار نے فرمایا کہ ایاکم الحسد ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار حطب۔ حسد سے بچو، یہ نیکیاں تمہاری اس طرح کھا جائے گی جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہ پرانی امتوں کا مرض تمہارے اندر رینگتا ہوا آ رہا ہے، اور یہ سر کو نہیں، یہ دین کو مونڈ دیتا ہے۔ لاکھوں سال کی عبادت شیطان نے کیا کیا تھا؟ تو اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ کوئی تسبیحات میں کمی تھی، کوئی جہاد میں کمی تھی؟ نہیں، آدم علیہ السلام سے حسد کیا تھا، تکبر کیا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو حسد کی وجہ سے لاکھوں سال کی عبادت گوا بیٹھا۔ یہودیوں کو کیا بیماری تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے؟ حسد۔ تو یہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا سبب جو ہے وہ محض حسد ہے۔ اور اگر یہ کہیں کہ اس قسم کے شرر انگیز احوال کے نہیں، شور انگیز احوال کی اظہار کرنے کی وجہ کیا ہے، تو میں کہتا ہوں اس قسم کے احوال مشائخ کے طریقے سے بہت ظاہر ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اب صوفیاء کرام، بزرگان دین، جو اپنے واردات قلبی جو ہیں یا روحانی اللہ تعالیٰ جو ان پہ کرم فرماتا ہے، تو وہ اپنے مریدوں کو، اپنے نسبت والوں کو وہ یہ باتیں بتاتے ہیں تعلیم کے لیے کہ آقا کا مجھے دیدار نصیب ہوا، میں رات خانہ کعبہ شریف میں گیا، میں نے سارا خواہ میں حج کیا ہے، میں جو ہے جبریل امین سے ملا ہوں، میرے ساتھ اللہ نے فلاں کرم کیا، فلاں کرم کیا۔ تو یہ جو بتاتے ہیں بعض کا واقعی یہ فطرہ بھی بن جاتا ہے۔ کئی ہمارے بڑے بڑے بزرگ جو ہیں ان بیچاروں نے ایسی باتیں کہیں، ان کو کسی نیک وجہ پہ محمول کرنا چاہیے، تو اس کو بنیاد بنا کے ماں تانو تشنی، لیکن ان کے لیے بھی ایک احتیاط کا راستہ جو ہے وہ اہل علم اور اولیاء نے، بزرگوں نے بیان کیا۔ اب دیکھیں آپ کیا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر ایسی باتیں وہ صوفیہ کیوں کرتے ہیں کہ جس سے لوگ جو ہے وہ فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جتنے پرانے بزرگ ہیں، خود نبی علیہ السلام نے کتنی خوابیں بیان کی،
صحابہ خوابیں بیان کرتے تھے، اور حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ حضور نے فرمایا آج صبح کیسے کی؟ کہا حضور ایک مومن کی حیثیت سے۔ فرمایا اس کی دلیل سرکار میں نے امر بالمعروف نہی عن المنکر پہ پورے طور پہ عمل درآمد کیا۔ فرمایا اس کا جو ہے وہ حقیقت کیا ہے؟ عرض کی حضور میں یہاں بیٹھ کے زمین پہ فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں، جنت کو دیکھ رہا ہوں، دوزخ کو، گویا کہ میں اللہ تعالیٰ کے یہ قضاء و قدر کے نظام کا میں مشاہدہ کر رہا ہوں۔ تو فرمایا بس اے حارثہ تو نے ایمان کی حقیقت کو پا لی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ مولا جتنا مجھے تو نے رتبہ اور مقام اور علم دیا ہے کسی کو نہیں دیا۔ تو کہا نہیں، اللہ کل ذی علم علیم، بھئی ہر علم والے کے اوپر بھی علم والا ہے، میرے ایسے بندے بھی ہیں جو علم ان کے پاس ابھی تیرے پاس نہیں۔ تو کہا مولا ملایا جائے۔ پھر خضر علیہ السلام کے پاس گئے، وہ پورا واقعہ قرآن میں لکھا ہے، انہوں نے ایک کشتی کا پھٹا توڑ دیا، کہ بچے کو شہید کر دیا اور ایک ٹوٹی دیوار کو بنایا۔ تو مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ یہ قرآن میں ہے ساری باتیں۔ آصف بن برقیہ ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کے لے آیا، سلیمان علیہ السلام نبی موجود ہیں، اور امتی جو ہے اس کے ہاتھوں سے یہ کرامت ظاہر ہو رہی ہے۔ تو اب بزرگ بھی اپنے احوال بیان کر سکتے جو انہوں نے کیے ہیں۔ اب قرآن پہلے نازل ہو چکا ہے، ظاہر ہے اب یہ باتیں قرآن میں تو نہیں آنی۔ جو سابقہ پچھلی امتوں میں تھے انبیاء و مرسلین، جہاں حضور علیہ السلام کے حیات طیبہ میں جو چیزیں درپیش آئیں وہ اللہ نے قرآن میں بیان کی، لیکن ایک دلیل بنی کہ ایسا ممکن ہے۔ اب آپ اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ اس قسم کے احوال مشائخ طریقے سے بہت ظاہر ہوئے، حتیٰ کہ ان کی عادتیں مستمرہ ہو چکی ہے۔ لیس ھذا اول قارورۃ کسرت فی الاسلام، یہ پہلا شیشہ نہیں جو اسلام میں توڑا گیا ہے۔ اصحاب کہف کا ذکر ہے، حضرت قطمیر ان کے ڈاگ کا بھی ذکر ہے قرآن میں، پوری آیتیں۔ ان سے اس قسم کے احوال کا ظاہر ہونا ارادہ صادقہ اور حقانی نیت کے بغیر نہ ہوگا، یعنی نیک نیت پہ معمول کرنا چاہیے۔ کبھی ان احوال کے لکھنے سے مقصود یہ ہوتا کہ شیخ طریقت کے سامنے اپنے حوالے موہومہ کا اظہار ہو، تاکہ وہ حال کا صحت و سقم بیان کرے۔ اپنے مرشد کو بات سنائی جاتی ہے تاکہ اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو وہ اصلاح کر دے کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ کوئی ساتھی نے خواب دیکھی، کوئی ایسی کیفیت، اس نے سمجھا پتہ نہیں یہ میرے حق میں بڑی خطرناک ہے، تو میں نے بتایا نہیں یہ بڑی معمود ہے۔ اس نے کہا میں ویسے اس کا فیض لے چکا ہوں آلریڈی، میں حیران تھا کہ اتنی پیڑی خواب آئی، تیری اچھی تعبیر کت ہو گئی۔ میں تعبیر اچھی تھی، تمہیں پتہ نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے تاکہ رہنمائی ہو جائے اور اس کی تعویل و تعبیر پر اطلاع بخشے۔ کبھی ان احوال کے لکھنے سے طالبوں اور شاگردوں کی ترغیب و تحریس مطلوب ہوتی ہے کہ ان میں بھی شوق پیدا ہو۔ یہ جو کتابوں میں باتیں لکھی ہیں یہ کہانیاں نہیں، یہ حقیقت ہے، یہ جگ بیتی نہیں، یہ ہڈ بیتی۔ اگر میرا شیخ اور مرشد یا ہمارے دادا مرشد، ہمارے بزرگ ان درجوں سے اللہ کے کرم سے فیض المرام ہو سکتے ہیں، تو اللہ، میں بھی انہی کا خادم، اللہ مجھ پہ بھی وہ کرم کر سکتا ہے۔ مجھے بھی یہ تجربہ کرنا چاہیے کہ میں بھی تہجد باقاعدگی سے پڑھوں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے اقبالیات میں MPhil کیا، گولڈا شی والوں کے بڑے محبت پیار والے چشتی صاحب، اب نام میرے ذہن سے نکل گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ اقبال کا شعر پڑھا کہ عطار ہو، راضی ہو، رومی ہو کہ غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بیا سحر گاہی۔ اور یہ بھی کہا کہ اگر علامہ نے ایک جگہ فارسی میں کہا کہ اگر میرا کلام سمجھنا چاہتے ہو تو سحری کے وقت سمجھو۔ تو میں نے پھر تہجد کو ریگولر کیا، اور پھر تہجد کے وقت پڑھ کے فجر سے پہلے میں علامہ کا کلام پڑھتا تھا۔ وہ کہتے ہیں پھر مجھے واقعتاً میرے اندر وہ معرفت کے چشمے پھوٹے کہ ہزار چشمہ تیری سنگ راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کر ضرب کلیم پیدا کر۔ تو پھر مجھے جو ہے وہ، تو اگر آج بھی کسی نے اقبال کو صحیح طرح سمجھنا ہے تو سحری کے وقت اس کو پڑھے اور سمجھے۔ یعنی یہ ان کا موقف تھا کہ یہ عام کیفیات میں دنیا کے شور و غوغا میں بیٹھ کے
ہم ان کے وہ اس اثر روح تک نہیں پہنچ سکتے۔ پھر آپ فرماتے ہیں تو یہ ترغیب و تحریص مطلوب ہوتی، کبھی ان سے مقصود نہ یہ ہوتا ہے نہ وہ ہوتا ہے، کبھی دونوں مقصد نہیں ہوتے، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، بلکہ مجرد شکر اور غلبہ حال اس گفتگو کا لے آتا ہے، ان پہ حال ایک آ جاتا ہے، وہ کہہ بیٹھتے ہیں الحق، وہ کہہ بیٹھتے ہیں سبحانی معاذ شانی۔ خواجہ باجد بستامی جیسے بزرگوں نے کہا میں رب ہوں، مجھ سے بڑا کون رب ہے، میں سبحان ہوں۔ تو منصور الحاج نے کہا کہ میں ہی اللہ ہوں۔ تو وہ اس ٹائم اپنے حال سے مغلوب ہوتے، تا چند باتیں کر کے نفس کو راست کر لے۔ جس شخص کا مقصود اس قسم کے حوال کی ذات شہرت و قبول خلق ہو تو وہ جھوٹا مدعی ہے، اور یہ حوال اس کے لیے وبال استدراج۔ اگر کوئی بڑھ مارنے کے لیے اور کسی اور دنیاوی مقصد کے لیے ایسی باتیں کرتا ہے یا ایسے شوشے چھوڑتا ہے یا ایسا کلام کرتا ہے تو آپ فرماتے ہیں وہ جھوٹا ہے اور وہ استدراج کے درجے میں ہے، وہ کرامت نہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ یا اللہ ہدایت دے کر ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور اپنے پاس سے ہم پر رحمت نازل فرما، تو بڑا بخشنے والا ہے۔ پھر آگے آپ نے آیت لکھی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہی تھی وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی لغفور رحیم۔ میں اپنے نفس کو پاک بیان نہیں کرتا کہ مجھ سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، مجھے زلیخا نے جس درجے تک لے آئی تھی وہ مائل ہو چکی تھی، میں بھی مائل ہو جاتا اگر مجھے اللہ کی برہان نظر نہ آتی، اللہ کا کرم شامل نہ ہوتا۔ الا ما رحم ربی، نفس برائی کی طرف بہت امر کرنے والا ہے، ہاں جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، بے شک میرا رب بخشنے والا اور مہربان۔ آپ نے پوچھا تھا کہ کیا باعث ہے، یہ آخری جو پوائنٹ یہاں ذکر کرنا ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء علیہم الرضوان دنیا میں اکثر بلاؤ مصائب اور رنج و تکلیف میں مبتلا گرفتار رہے ہیں۔ سرکار نے کہا کہ جتنی مجھے اذیت دی گئی راہ حق میں ما اوذی، تو جو مجھے دی کسی کو نہیں اتنی تکلیف ملی۔ دیکھو نا حضرت نوح علیہ السلام 950 سال کلب کے کتنے تانے کتنے مینے، 82 لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ ابراہیم علیہ السلام نارے نمرود میں پھینک دیے، یعقوب علیہ السلام 40 سال بچے کی جدائی میں روتے، یوسف علیہ السلام 13 سال وہ پتھروں کو کوٹ کوٹ کے جو ہے وہ جیل بھگتتے رہے، ایوب علیہ السلام 24 سال، جس طرح روایات ہے کہ جسم لوگوں نے شہر سے نکال دیا، جسم میں کیڑے گویا کے پڑ گئے۔ اور خلفائے راشدین حضور کو دیکھیں، ساری زندگی جہد مسلسل، خلفائے راشدین میں سے 3 تو شہید ہوئے، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا، حسنین کریمین، امام حسن علیہ السلام کو بھی زہر دیا گیا، امام حسین علیہ السلام، انہیں بھی کربلا میں 72 فیملی ممبر سمیت شہید کیا گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، 1.25 ارب سے زیادہ لوگ ان کے آج بھی مقتدی ہیں، اور جیل میں بند کیا گیا، جیل میں تکلیفیں دی گئی، کوڑے مارے گئے اور زہر دے کے جیل سے جنازہ اٹھا۔ تو اب سوال انہوں نے یہ کیا کہ یہ کیوں؟ بعض اس کو دیکھ کے کہتے ہیں دیکھو اللہ نے پکڑ کر لی ہے، یہی بات کہتے ہیں نا کہ کسی بھی ذرا کوئی ماڑا وقت آ جائے کہتے ہیں کہ پھڑیا گیا، ضرور اس نے کوئی کیا ہوگا ایسا حرکت۔ اب اس حقیقت کو سمجھنا، یہ اس نے سوال کیا کہ اکثر بلاؤ مصائب و رنج و تکلیف میں مبتلا گرفتار رہے ہیں، جیسے کہ کہا گیا ہے اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الاولیاء ثم امثال، لوگوں میں زیادہ بلاؤ مصیبت والے انبیاء ہیں،
ہمارا تو ہے نا موقف، لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونے دما دم مست کلندر، موجاں ہی موجاں، بس کلمہ پڑھ لو موجاں ہی موجاں، ایش ہی کوٹو، پھر اولیاء، پھر ان کے ہاں مصر، پھر ان کے ہاں مصر، یعنی جو اس درجے پہ آنا چاہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، وہ تو ہوگا۔ حضرت صاحبزادہ پیر فیض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے عالم و معاشی کے بہت بڑے بزرگ، کسی دور میں صدر ایوب کے وہ مشیر خاص بھی رہے، وہ فرمایا کرتے تھے اللہ نہ یاری لائی نہیں تے اللہ نے لمحہ پایا نہیں۔ علامہ نے بھی کہا نا، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، وہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تیرا خدا کرے کہ تیرا سر پاڑ دے، خدا کرے کہ تیرے دشمن پیدا ہو جائے، جپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، تو تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خود ہی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں یہ اس جو واقعہ بیان کر رہا ہے اس کی تصویر کشی کر رہی ہیں۔ تو اور حق تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت تم پر آتی وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوتی، جو کیتا تسا کیتا ہوں، ایوری ایکشن ہیز اٹس ریئیکشن، یہ بھی اللہ کا فرمان ہے۔ تو اب پھر نبیوں رسولوں اولیاء کو کس کھاتے میں رکھیں؟ کیا وہ کوئی جرم کرتے رہے، گناہ کرتے رہے کہ سب سے زیادہ ان کو اذیتیں ملی، تکلیفیں ملی، اللہ نے آزمایا، اور کافر موجیں کر رہے ہیں، عیش کوٹ رہے ہیں۔ فرعون نے کہا تھا نا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہوتا ہے تو میرا حال یہ کرتے، اے موسیٰ تیرا تیری قوم کا ہے، ہم موجیں کر رہے ہیں پورے جو ہے وہ فرعونی جو ہے، اور تم جو ہے ہمارے گٹر اور نالیاں صاف کرنے والے ہو، کیا تو نبیوں کی اولاد ہے اور ہم یہ ہیں وہ۔ تو اللہ تو ہم سے خوش ہے۔ ولید بن مغیرہ نے بھی حضور کو یہی کہا تھا، یہودی بھی کہتے تھے اس طرح کے ناؤز باللہ بھوکے ننگے لوگوں کو اس طرح کے درجے ملنے تھے، وہ ملتا تو کسی دولت مند کو ملتا۔ تو اب دیکھیں اب یہ کویسچن کتنا معقول ہے، اور جو پوچھا گیا اس آیت سے مفہوم ہوتا ہے کہ جو شخص زیادہ برائیاں کرے اس پر زیادہ مصیبتیں آتی ہیں، تو چاہیے کہ پہلے انبیاء اور اولیاء کے سوا اور لوگ بلاد و مصیبت میں گرفتار ہوں، پہلے باقیوں کو کوٹا چڑھائی جائے، اور پھر اولیاء و انبیاء، اور نیز یہ بزرگوار اصحاب طبیعت کے طور پر حق تعالیٰ کے محبوب اور اس کے خواص مقربین ہیں۔ حق تعالیٰ اپنے محبوبوں اور خواص مقربوں کو بلیات و رنج کے حوالے کیوں کرتا ہے؟ جس سے پیار ہو تو اس کو کوٹ چڑھائی جاتی ہے، اور دشمنوں کو ناز و نعمت اور دوستوں کو رنج و تکلیف میں کیوں رکھتا ہے؟ آج بھی کئی بعض اس بات کی حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اب آپ اس کا جواب دیتے ہیں۔ یہی ہماری آج کی گفتگو کا آخری حصہ ہے۔ حق تعالیٰ آپ کو سعادت مند کرے اے محمد میر نعمان، اور سیدھے راستے کی ہدایت دے، آپ کو واضح ہو کہ دنیا نعمت و لذت کے لیے نہیں ہے، وہ آخرت ہی ہے جو نعمت و لذت کے لیے تیار کی گئی ہے، کیونکہ دنیا اور آخرت ایک دوسرے کی سوکن ہے اور ضد اور نقید ہیں، اور ایک کی رضامندی میں دوسرے کی ناراضگی ہے، اس لیے ایک میں لذت پانا اور دوسرے میں رنج و الم کا باعث ہوگا۔ پس انسان جس قدر دنیا میں لذت و نعمت کے ساتھ رہے گا اسی قدر زیادہ رنج و الم آخرت میں اٹھائے گا۔ ایسے ہی جو شخص دنیا میں زیادہ تر رنج و الم میں مبتلا ہوگا آخرت میں اسی قدر زیادہ ناز و نعمت میں ہوگا۔ کاش دنیا کی بقا کو آخرت کی بقا کے ساتھ وہی نسبت ہوتی جو قطرہ کو دریائے محیط کے ساتھ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ دنیا کی عیش کوئی عیش نہیں، اصل عیش آخرت کی عیش، یہ دنیا کی عیش کوئی عیش نہیں۔ میں نے جو شروع میں حدیث پڑھی، حضور نے فرمایا کن فی دنیا کانا کا غریب، دنیا میں ایسے رہ جیسے کوئی مسکین ہوتا ہے، او عابر السبیل، یا کوئی مسافر ہوتا ہے، بچکی پکڑی ہے بیچارہ، کبھی ایک اسٹیشن پہ کبھی دوسرے اڈے پہ،
کسی بس کے پیچھے لٹک رہا ہے، کبھی اوپر بیٹھا ہے، کبھی نیچے بیٹھا ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی دھوپ ہے، کبھی پسینہ ہے، کبھی روٹی نہیں، کبھی پانی نہیں، کبھی کوئی شے نہیں، کبھی بس نکل جاتی ہے۔ مسافر کے یہی ہوتا ہے نا، سرکار فرما رہے۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ دنیا کی نعمتیں، یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ متاع غرور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کے لیے یہ دنیا کی جن کو ہم نعمتیں سمجھتے ہیں وہ نعمتیں نہیں ہیں۔ جو کہا گیا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، وہ نعمتیں امانت ہے، دیانت ہے، صداقت ہے، شرافت، صبر ہے، شکر ہے، توکل ہے، عفو درگزر ہے، وہ ایمان کی دولت ہے، وہ اللہ کا قرب ہے، وہ نیکی ہدایت کے اوپر گامزن رہنا ہے۔ یہ نعمتیں ہیں جو خاص ہیں۔ باقی روزی روٹی تو اللہ کتوں کو بھی، جانوروں کو بھی، گدھوں کو، ہر ایک کو دیتا ہے۔ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ ہر ایک کو رزق دے رہا ہے۔ تو وہ نعمتیں یا رزق یا اس کی فراوانی مل جانا، اور یہ دنیا کا مال و منال جو ہے وہ تو فرعون کے پاس بھی بڑا تھا، نمرود کے پاس بھی، قارون کے پاس، حامان کے پاس، شداد کے پاس، تو وہ کیسے سارے اللہ کے مقربین تھے اور انبیاء و مرسلین جو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کی ایک حدیث میں حضور فرماتے، اللہ نے فرمایا حدیث قدسی، اگر ساری روئے زمین کی وہ نعمتیں جس کو دنیا دار ایک وجہ افتخار سمجھتے ہیں، بڑا ہونے کی دلیل سمجھتے ہیں، یہ سارے سونا چاندی ہیرے جواہرات اور ساری وہ دنیا کی نعمتیں جس کو دنیا دار نعمت سمجھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ایک مٹی کی مٹھ جتنی بھی ان کی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا۔ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں آپ فرماتے ہیں ان کی یہ حیثیت بھی نہیں جتنے سمندروں کے، ساتوں سمندروں کے سامنے ایک قطرہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ، آپ حضور فرماتے ہیں کہ دو مفلسیاں اکٹھی نہیں ہو سکتی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دو عیشیں بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں بھی عیش کی اور آگے بھی عیش کی، کیوں؟ یہ تو اصول ہی نہیں ہے، ایسا ہوتا ہی نہیں۔ جو دونوں کی عیشیں ڈھونڈ رہے ہیں وہ غلط جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں حقیقت حال کا علم نہیں ہے۔ ہمارے تو یہی تصور ہے، جس پیر دی زیادہ منتا ہو، جہدے پیچھے زیادہ نعرے مارن، جہدی زیادہ بڑی پجارو ہو، جہدے کو زیادہ دنیا کے سارا مانو منال ہو اور خوب کھا کھا کے رنگ سرخ ہو چکا ہو، اے زیادہ بڑا پیر۔ اور ہر شے جو ہے، ہر نعمت، مجھے یاد ہے کہ ابن عالم رحمۃ اللہ علیہ وصال سے کچھ دن پہلے حاضر ہوا، فرمانے لگے کہ یا اللہ، دو بڑی نعمتیں ہوتی ہیں، صحت اور اولاد، مولا تو نے دونوں ہی نہیں دی، جب سے ہوش ہے بیمار ہوں، پیٹ کی بیماری اور بیمار، اولاد کی بھی نعمت نہیں، لیکن مولا میں تیری سطح پہ راضی ہوں، میں خوش ہوں جیسا تو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خود فرمایا، پھر آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ سیکنڈ ٹائم عصر کے بعد ایک بخار کی کیفیت بھی ہوتی۔ بہرحال ان تکالیف اور نسبتوں کو گننا مقصود نہیں، لیکن جو آپ نے بات بیان فرمائی ہے کہ یہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ فاروق اعظم اور ایک اونٹ پہ جا رہے ہیں، ننگی پشت پہ اس کے بیٹھ کے، اور سینکڑوں میلوں کا سفر کر رہے ہیں، اور قمیض پہنی ہے، 60 پابند لگے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ اچھا کپڑا دیں تو فرمایا میں نے سرکار کو دیکھا زمین پہ لیٹے ہوتے تھے تو چٹائی کے نشان ہوتے تھے، تو میں اس سے بہتر زندگی کا تصور نہیں کر سکتا جیسی میرے نبی علیہ السلام نے گزاری۔ اور دشمنوں کو مکر و استدراج کے موجب تھوڑی سی لذتوں کے ساتھ معزول کر دیا گیا تاکہ آخرت میں بے شمار رنج و علم میں گرفتار ہوں۔ حضور نے کہا کہ الدنیا سجن للمومن والجنت للکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت کی طرح، کیونکہ جو کچھ ہے، جس پہ علامہ نے بھی کہا رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ آخری حصہ کہ آخر سوال یہ تھا، کافر فقیر جو دنیا آخرت سے محروم ہے، دنیا میں اس کا درد مند و مصیبت زدہ رہنا آخرت میں لذت و نعمت پانے کا باعث نہ ہوا، اس کی کیا وجہ؟ اب جو کافروں کے اندر بھی درویش ہوتے ہیں، پادری ہیں،
پنڈت ہیں، پروہت ہیں، وہ بھی اسی طرح کی مفلسی کی دکھوں کی زندگی گزارتے ہیں، تو فرمایا کہ کیا وہ بھی آخرت میں نعمتیں پائیں گے؟ آپ فرماتے ہیں کافر خدا کا دشمن اور دائمی عذاب کا مستحق ہے، دنیا میں اس سے عذاب کا دور رکھنا، یعنی اللہ نے اس کو باندر و سور نہیں بنایا، اس کو اپنی وضع پر چھوڑ دینا اس کے حق میں عین ناز و نعمت و لذت ہے کہ وہ ایک پنڈت ہونے کا سٹیٹس انجوائے کر رہا ہے، ایک درویش اور ایک جوگی اور ایک بھگتو ہونا۔ اسی واسطے کافر کے حق میں دنیا پر جنت کا اطلاق کیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ دنیا میں بعض کفار سے عذاب بھی رفع کر دیتے ہیں اور لذت و نعمت بھی دیتے ہیں۔ فرعون کو کبھی زکام بھی نہیں ہوا تھا، کتنی لمبی اس نے عمر پائی اور کتنی موجیں مانی، اور لذت و نعمت بھی، اور بعض سے صرف عذاب ہی ہٹا رکھتے ہیں اور لذت و نعمت کچھ نہیں دیتے، بلکہ فرصت و مہلت کی لذت اور عذاب کے دور ہونے پر کفایت کرتے ہیں۔ لِكُلِّ ذَلِكَ حُكْمٌ وَمَصَالِحٌ، ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی حکمت و بہتری ہوتی ہے۔ ابھی یہ اس مکتوب شریف میں دیگر اور بھی سوالات ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں اس کے اوپر تفصیل سے ہم پھر گفتگو کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔